بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہی کی دہانے پر پہنچ چکی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کو ہٹایا تو اس لیے گیا تھا کہ ان کی معیشت جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی، یہ کہا گیا تھا۔ معیشت بہت خراب ہو گئی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، گورننس ہے نہیں ہے، اس لیے ہٹایا گیا تھا۔ نہ عمران خان صاحب صحیح کام کر رہے تھے، نہ ہی ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صحیح کام کر رہے تھے، نہ ہی ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صحیح کام کر رہے تھے، نہ ہی شہزاد اکبر صحیح تھا، نہ ہی ان کا کوئی وزیر صحیح تھا، اس لیے ہٹایا گیا تھا۔ یہ بتایا گیا تھا ہٹانے سے پہلے، اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا، اور بڑے طریقے سے فارغ کیا گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ ان کا خیال تھا، لیکن سب کو پتہ چل گیا کہ ان کو کیوں ہٹایا گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کا پہلا دن تھا، پہلا یا دوسرا دن، تو اس دن DGI/SPR بابر افتخار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں خوشخبری دی کہ نئی گورنمنٹ آ چکی ہے، گورننس، معیشت، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، ڈالر نیچے چلا جائے گا، اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی جائے گی، اور شہد اور دودھ کی جو نہریں ہیں وہ بہیں گی، یہ بتایا گیا تھا۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ صرف 6 ہفتے کے اندر اندر پیٹرولیم پرائسز میں 60 روپے اضافہ کر دیا گیا، 50 سے 60 روپے یہ اضافہ کر دیا گیا، 59 روپیز اضافہ کیا گیا۔ 30 روپے کا جمپ ایک دفعہ اور 30 روپے کا جمپ دوسری دفعہ، یہ تو ہے پیٹرولیم پرائسز۔ اور اس کے بعد ڈیزل دستیاب نہیں ہے، کسانوں کو دستیاب نہیں ہوا، اور آج بھی جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں وہاں پہ پیٹرول پمپس پہ جو صورتحال تھی وہ ہم سب کے سامنے تھی، اور لوگ ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ ہے پیٹرولیم پرائسز۔ اس کے بعد اگلا بجلی، وہ بڑھا دی گئی 7 روپے ایک دفعہ اور 7 روپے ایک دفعہ، 14 روپے بجلی بڑھا دی گئی فی یونٹ۔ یہ بجلی کا حال ہے، غالباً 27-28 روپے فی یونٹ تک پہنچ چکی ہے۔ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ پورے پونے 4 سال میں 50 روپے کا اضافہ ہوا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 50 روپے کا اضافہ ہوا پورے پونے 4 سال میں، اور 6 ہفتوں میں کتنا اضافہ ہوا؟ 59 روپیز۔ یہ کمپیریزن ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اب آ جائیں آپ خوردنی تیل کی طرف، یعنی کھانے پکانے والا تیل اور گھی، وہ 208 اور 213 روپے فی لیٹر سے 550 اور 600 روپے فی لیٹر ہو چکا ہے۔ یہ ہے دوسری طرف جو ہر گھر کی ضرورت ہے، غریب آدمی کی بھی ضرورت ہے اور امیر آدمی کی بھی ضرورت ہے۔ غریب آدمی کو کتنا بڑا ٹیکہ لگ گیا یہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ اکانومی کی صورتحال ہے۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ ہم نے جانا IMF کے پاس۔ اسد عمر صاحب کو صرف اس لیے تبدیل کروایا گیا پہلے وزیر خزانہ کہ انہوں نے متبادل حل پیش کیے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ IMF کے بجائے ہم اپنے ہی جتنی بھی چادر ہے اس کے مطابق پاؤں پھیلاتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی ہم کرتے ہیں، ہم IMF کی کڑی شرائط نہیں مانتے۔ اور ان کو ایک باقاعدہ طور پہ ایک طوفان کھڑا ہوا اور ان کو تبدیل کروایا گیا، حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا، اور اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب بھی نہ رہے۔ تو یہ تھی وجہ کہ نہیں، IMF یہی تھا، وہ ہو گیا۔ تو یہ 6-7 ہفتوں کی کارکردگی میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد اب ذرا آتے ہیں گورننس کی طرف۔ گورننس کیا جا رہی ہے؟ ایک بزنس کلب بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ آپ دورہ سعودی عرب دیکھیں، دورہ ترکی دیکھ لیں، اس میں وہ لوگ اس ڈیلیگیشن میں ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ کہ جو پاکستان کے مفرور ہیں، پاکستان کو مطلوب ہیں، پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ قومی دورے تھوڑے کم ہیں اور بزنس کے دورے زیادہ ہیں، کہ درمیان میں جو گیپ آیا ہوا تھا اس کو فل کیا جائے اور انٹروڈیوس کروایا جائے۔ میں حیران ہوں عالمی رہنماؤں پہ بھی، وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ کوئی ضمانت پر رہا ہے، کوئی فرد جرم کا منتظر ہے، کوئی مفرور ہے، اور وہ سارے کے سارے
پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور یہ چیز ہر گھر میں پہنچ رہی ہے۔ جو بتانے والی بات ہے، یہ چیز ہر گھر میں پہنچ چکی ہے کہ جناب یہ لوگ آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کون لے کے آیا ہے، کس کی سپورٹ سے آئے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ہر گھر میں یہ جو بیج ہے، یہ ہر گھر میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اور ایک وہ پودے لگ رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری ایکچوئل صورتحال۔ سوچنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ جناب کتنی بڑی مسٹیک ہوئی ہے، مس کیلکولیشن ہو گئی ہے، اور اس مس کیلکولیشن کو ٹھیک کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ چیز بہت زیادہ سرایت کر جائے۔ اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو واپس آنا چاہیے۔ یہ ہم ہیں بازاروں میں پھرنے والے آدمی، پبلک پلس کیا ہے، عوام کی سوچ کیا ہے، عوام کیا سوچتی ہے، مزدور کیا سوچ رہا ہے، شاپ کیپر کیا سوچتا ہے، یہ ساری چیزیں، باربر شاپ پہ جائیں تو وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا باتیں کرتے ہیں، وہ کیا سوالات کرتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان اس وقت خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور زہر اگلا جا رہا ہے۔ اس زہر کو اگلنے سے اس کو روکنا ہے۔ ماضی کی میں آپ کو مثال دوں کہ ماضی میں زہر کوئی کم نہیں ہے۔ جب انڈیویجول فیصلہ کرتے ہیں نا جی، فرد واحد جب فیصلہ کرتا ہے، اس کا خمیازہ قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے، ملکوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب آئے، میں سپریم کورٹ کا ایک مثال دے دیتا ہوں۔ وہ جسٹس منیر ہوتے تھے، ایک مولانا تمیز الدین خان کیس تھا، مولوی تمیز الدین خان کے اسپیکر تھے ہمارے، اور وہ لے کے گئے تھے جب اسمبلی ڈیزالو کی گئی تو وہ لے کے گئے تھے۔ ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ اڑا دیا تھا۔ جسٹس منیر تھا اس وقت، یہ 50s کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ جسٹس منیر کو آج بھی جسٹس منیر ایک گالی ہے اور دھبا ہے اعلیٰ عدلیہ کی تاریخ میں۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ ہم جو فیصلے کر کے چلے جاتے ہیں نا، یہ بعد میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والا چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو فیصلہ کرتا ہے اس ادارے کو اور پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو، ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب آئے، پیچھے نہیں جاتے ہم، صرف ضیاء الحق صاحب سے سٹارٹ کر لیتے۔ جنرل ضیاء صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت ختم کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو رگڑنا شروع کر دیا، بہت رگڑا، 11 سال تک رگڑا۔ اس دوران ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی، سزائے موت دلوا دی گئی، اور وہ بعد میں پتہ چلا سزائے موت بنتی نہیں تھی، واقعتاً وہ بنتی بھی نہیں تھی۔ سیکشن 109 109 کے تحت آج تک کسی کو سزائے موت تو کیا عمر قید نہیں ہوئی، مشورے کی بنیاد پہ۔ تو وہ ہوا، اور بتایا گیا کہ یہ تو دشمن ہے پاکستان کی پیپلز پارٹی، جو ہے بھٹو خاندان، سیکورٹی رسک ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لاکھوں کروڑوں ووٹر تھے، وہ ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں یہ بیج ڈال دیا گیا، بلکہ ڈل گیا بیج، اور وہ بن گئے اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ اور پھر وہاں پہ سندھ سے تحریکیں بھی اٹھنا شروع ہوئیں، وہ واپس آئیں پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے، اور ایک ذوالفقار علی بھٹو کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیکورٹی رسک کہنے سے ان کے لاکھوں کروڑوں ووٹر جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جڑے رہے۔ ظاہر ہے جو ان سے پیار کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ نفرت وہ ابھی تک، آج تک ختم نہیں ہوئی، وہ موجود ہے، اور ہم نے یہ ظلم کیا، خود کیا۔ اس کے بعد آ جائیں آپ، ضیاء الحق صاحب کا ایک انڈیویجول فیصلہ تھا، ایک شخص کا، فرد واحد کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد آ جائیں آپ پرویز مشرف صاحب کی طرف۔ پرویز مشرف صاحب جو بھی ہوا،
ہائی جیکنگ کیس میں ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد واپس آئے نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب واپس آئے، پہلے قید ہوئے، ان کو سرور پیلس بھیجا گیا، سرور پیلس سے پھر واپس لیا گیا، یہ شٹل کاک چلتا رہا۔ اور اس کے بعد اب جا کے پتہ چلا پچھلے عرصے میں ان کو بھی کہا گیا کہ یہ ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات، خفیہ تعلقات، تجارتی تعلقات، اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اسرائیل میں ان کی یہودیوں کے ساتھ تجارت ہے، ان کی بزنس ہے، یہ کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے سجن جندال، اسی طریقے سے مودی کا جو جار ہے یہ چلا، اور نواز شریف صاحب کو اور ان کو کر دینے سے وہ بھی فارغ ہو گئے، اور جو مسلم لیگ نواز کا ان کا جو ووٹر تھا وہ بھی سمجھنے لگ گیا، وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا اور پاک فوج کے خلاف ہو گیا۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد پھر زرداری صاحب درمیان میں آئے، زرداری صاحب کو بھی یہی کیا گیا، زرداری صاحب بھی ملک دشمن اور سب کچھ کرپٹ، مور کرپٹ، بدعنوان، ہر چیز۔ پھر میمو آیا منصور اعجاز والا، اس کے بعد مزید ادھر ڈان لیکس آئی، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، تو دوسری پارٹی بھی گئی، پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نواز بھی گئی۔ اب پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب وہ بھی پاپولر لیڈر ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سین چل رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم جو پاپولر سپورٹ ہے فوج کی اور اس کو سائڈ پہ کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ نواز شریف صاحب والی پی ایم ایل این سمجھے جاتی تھی، وہ سائڈ پہ ہوئی۔ اس کے بعد خان صاحب سمجھے جاتے تھے، پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا۔ تو پھر بچے گا کون؟ پاک فوج کا دوست کون ہے؟ پاکستان کا دوست کون ہے؟ محب وطن کون ہے؟ پھر بچے گا کون؟ عمران خان صاحب کو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جو 2 کروڑ ووٹر ہے وہ بھی فارغ، وہ بھی ہو گیا، وہی والا، وہ بھی پاکستان کا دشمن ہو گیا، وہ بھی فوج کا دشمن ہو گیا۔ جیو، پہلے جیو تھا، اب اے آر وائی ہو گیا، پہلے جیو کیبل سے غائب، اب اے آر وائی کیبل سے غائب۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہم کب میچیور ہوں گے، ہم کب اپنی ذاتی خول سے باہر نکلیں گے، اور ہماری کب پریورٹی ہوگی پاکستان اور صرف پاکستان، اجتماعی مفاد ہم کب سوچیں گے۔ پاکستان کے عوام کو پہلے ایک چنک اٹھایا، اس کو فارغ، پھر دوسرا چنک اٹھایا، اب تیسرے چنک کی باری ہے۔ یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو میری آپ سے انتہائی درد مندانہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے ریویو کریں، سارے مل بیٹھ جائیں، کوئی غلطی ہو گئی ہے، نہیں ہوئی، کوئی انجانے میں ہوا ہے کچھ، اس کو کریں اور عام انتخابات کی طرف جائیں، عام انتخابات، عام الیکشن کروائیں اور اس سے نکلیں۔ افواج پاکستان اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت یوتھ جو ہے، نوجوان، پڑھی لکھی جو نوجوان یوتھ ہے، وہ اس کو ایڈریس کریں آپ، کیونکہ اگر آپ کے کروڑ ہا یوتھ جو ہے، آلموسٹ 50%، وہ دوسری سائڈ پہ چلے گی تو آپ سوچیں تو صحیح، جو سوشل میڈیا، جو ڈیجیٹل میڈیا، جو کمیونیکیشن کا ہر ٹول استعمال کرتی ہے، یہ ذرا سوچیے۔ صرف اتنا ہی کہنا تھا۔ اللہ حافظ۔